حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک قصہ ہے وہ چل رہا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ جی میں شیئر کر لوں، پھر واپس آ کے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں وہ کنکلوڈ نہیں کر پا رہے، وہ بات ہمیشہ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کے والد یا چچا، زیادہ تر حدیثوں کے اندر والد کا ہی ذکر ہے، کچھ میں چچا کا بھی آزر جو تھے ان کو کہتے تھے کہ تم یہ بت نہ لو، یہ ان کے ساتھ نہ کرو، وہ بڑائی تھے، بڑائی کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑائی کا کام کرتے تھے، بتوں کو توڑا اور بڑے والے بت کے گلے میں جو تھا وہ کلہاڑا جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو یہ جو انٹیلیجنس تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے قابلیت والا آرگومنٹ جسے کہتے ہیں، ایک ریبٹل جو تھا، وہ آرگومنٹ جو تھا وہ شروع کیا کہ اچھا اگر یہ اس نے گرائے، انہوں نے کہا یہ تو گرا ہی نہیں سکتا، وہ کہتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو گرا ہی نہیں سکتا، تو تم پہلے کیوں نہیں مانتے؟ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو کتنا جھنجھوڑا تھا اور اپنی تمام جو انٹلیکچول فیکلٹیز تھی ان کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا تھا کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے تو بتا دے۔ تو پھر وہ 4 پرندوں والا واقعہ اللہ نے کیا، ان کو کاٹ کے پھینکا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ آپ کی 2 بیویاں ہیں۔ حضرت سارہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے ان سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ عراق سے نکلے فلسطین کی طرف، تو راستے میں جو بخاری شریف میں ذکر آتا ہے عمومی طور پہ، وہ ایک بادشاہ کا ہے جس نے کہ ان کو پکڑ لیا اور وہ ان کی بیگم کے ساتھ جب حضرت سارہ کے ساتھ جب کوئی بدتمیزی کرنے لگتا تھا تو وہ ایک دم پتھر کا بن جاتا تھا، تو وہ معافی مانگتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ بار بار کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آخر میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس نے ایک ہدیے کے طور پہ 7 مختلف روایتیں ہیں، کچھ میں لونڈی تھی، کچھ میں وہ ان کی بیٹی تھی یا بہن تھی یا کوئی رشتہ دار تھی، وہ جو تھی حضرت ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہاجرہ جو تھی وہ 7 ہو گئیں۔ اب حضرت ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کا جنم ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھی خاصی عمر ہو گئی، لیکن پھر حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں تمام نبیوں کی لڑی جو ہے وہ نکلتی ہے حضرت عیسیٰ تک، لیکن حضرت ابراہیم کی نسل میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئے، صرف ان کے بطن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی جو ہے وہ آتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا وہ مشہور والا ذکر جو ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، وادی میں چھوڑ کے، اس وقت تو کچھ تھا بھی نہیں یہاں پہ، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر یہ جو ساری جگہ ہے یہ فلیٹن آؤٹ ہو چکی تھی، لیکن خانہ کعبہ پھر بھی ایک چھوٹی سی ہل کے اوپر نشانی کے طور پہ موجود تھا۔ یہاں جب چھوڑ کے گئے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ تم جو جہاں پہ ہمیں بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے رب کا فیصلہ ہے؟ یہ جو ساری برکات آگے شروع ہوتی ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کے اس ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ کے کہنے پہ یہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت ہاجرہ کا جملہ بڑا ظالم اور بڑا سخت تھا، کہا پھر تم بے فکر جاؤ، غیر نبی کو تسلی دے رہا ہے، تم بے فکر جاؤ، تمہارا رب میری حفاظت تم سے بہتر کر۔ ان دا بیتک المحرم کا لفظ کیا کہ واضح کر دیا کہ تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، عزت والے گھر کے پاس تیرے گھر، اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، چلتا ہے جہاں پہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کچھ بڑے ہو رہے ہیں، پھر ان کو پیاس لگ رہی ہے، اور ایک جرہم قبیلے کا بھی ذکر ہے جو کہ یہاں پہ بعد میں آیا۔ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ایک روایت میں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے پاؤں مارا حضرت اسماعیل نے تو وہ زمزم وہاں سے نکلا، کچھ کے اندر ایسا ہے بخاری شریف میں جو میں نے پڑھا ہے وہ پر مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو وہاں سے پانی نکلا، تو پانی کو روکنے کے لیے جو انہوں نے رک پانی کو کہا تو وہ زمزم جو ہے وہ بن گیا۔ بہت عرصے کے لیے زمزم جو تھا یہ بند بھی ہو گیا، تو گم بھی گیا تھا، یہ میں پھر کبھی اس بات عرض کروں گا، لیکن اس معاملے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں جرہم قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں، اور پھر 5-6 سال کی عمر میں جب والد صاحب واپس آئے اور والد نے خواب دیکھا، اور وہ پھر قربانی والا سلسلہ جو ہے وہ سارا چلتا ہے،
جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی نبی اللہ ہے بننے والا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے. لیکن اس میں سب سے میرے خیال میں جو ایک نکالنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، جب بیٹا شادی کر چکا تھا جرہم قبیلے کے اندر، تو بیوی نے کمپلینٹ کیے بہت زیادہ، جو کمپلینٹ سچے کمپلینٹ تھے کہ وہ نہیں رہتا، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کھانا نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا. آپ نے اپنا پیغام چھوڑا کہ اپنے خاوند کو پیغام دینا کہ گھر کی دہلیز جو ہے یا کنڈی جو ہے اس کو بدل لے. اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ بیٹا اپنے باپ کے اس مشورے پہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے. لیکن اگلی بیوی جو تھی اس نے جب تعریف کی تو کہا کہ یہ تیرے گھر کی حفاظت کرنے والی بات ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا لمبا قرآن حدیث میں اور تفاسیر میں، بچوں کو ضرور پڑھائیے گا. لاہور میں اس وقت جو ہے وہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت بالکل قریب ہے، وہ اور اذان سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی روزہ کھول کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس.